السلام علیکم۔ ایکچولی آج میں جو بات سٹارٹ کروں گا وہ تسلسل ہے اسی واقعہ کی جو موٹر وے میں لاہور کے قریب ہوا۔ تو اس پہ میرے ایک بڑے پیارے سے اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے ایک کویسچن پوچھا اور تھوڑا سا فنی تھا، لیکن فنی ہونے کے ساتھ جو مین چیز تھی وہ جس چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہاں پہ جو ہمارے مختلف ٹی وی اینکرز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ اس واقعہ کے اوپر چیخ کے اور گورنمنٹ پہ تنقید کر کے، اور اس کے علاوہ ہمارے کچھ لبرلز ہیں وہ سوسائٹی اور اسلام پہ تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن آپ نے بڑے ریلیکس موڈ میں کہہ دیا کہ 1-2 دنوں کے اندر جو پولیس ہے وہ ان ایکیوز کو ٹریس کر لے گی۔ تو بھائی اس کے پیچھے آپ کے وہ اینکرز یا آپ کے لبرلز یا وہ لوگ جو سوسائٹی پہ یا مذہب پہ یا وہاں کے کلچر پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں تو ایک سمپل سا ایک ایڈوکیٹ ہوں اور ایک اندازہ لگاتا ہوں چیزوں کے اوپر، کیونکہ یہ جس نوعیت کا یہ جرم تھا، اس نوعیت کا جرم جو ہے وہ کوئی عام مجرم، میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں بات کی کہ عام بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بندہ جو ہے یہ ہیبچول کریمنل ہی تھا۔ ہیبچول کریمنل جو ہوتے ہیں وہ جب ایک بندہ ایک کرائم کرتا ہے تو اس کی فزیکل پوزیشن اور ہوتی ہے، جب وہ دوسرا کرتا ہے تو اس کی اور، جب تیسرا کرتا ہے تو اس کی پوزیشن بدل جاتی ہے۔ تو جس طرح اس بندے نے گاڑی کے اندر سے اس خاتون کو، کل بھی میں نے اپنی ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کیا کہ جس طریقے سے اس نے اس خاتون کو وہاں سے گاڑی میں سے گھسیٹ کے باہر نکالا ہے، اس کے بچوں کو، اور پھر وہ کسی افراتفری کا شکار نہیں تھے، وہ بڑے ریلیکس سے سارے۔ تو یہ کوئی ان کا پہلا کرائم نہیں تھا، ایک چیز تو یہ۔ دوسرا جو بہت بڑا ثبوت تھا وہ ڈی این اے تھا، اور جب بھی ڈی این اے مل جاتے ہیں یا ڈی این اے جو ہوتا ہے وہ پولیس کے پاس ہوتا ہے تو اس کو میچ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، خون کے نمونوں کو میچ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ پاکستان کے پاس ایک بہت اچھی لیبارٹری موجود ہے۔ لیکن جہاں تک بات رہی کہ جو سوسائٹی پہ تنقید کر رہے ہیں یا کسی اور چیز پہ، ان تمام لوگوں کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں، اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ لوگوں کا پریویس نالج جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ، یا پریویس لائف جو ہوتی ہے وہ ان چیزوں پہ یا ان کے پوائنٹ آف ویوز پہ بہت زیادہ جو ہوتا ہے وہ افیکٹ کرتی ہے۔ لیکن اس واقعہ میں جو ایکچولی ہماری پاکستانی سوسائٹی کو جو ایک سبق ملا ہے وہ سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ ہماری پاکستانی سوسائٹی کو اس میں سے کیا سبق ملا ہے، یا پاکستان گورنمنٹ کو کون سے ایسے کام کرنے ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کے یہ واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں نے جیسے کل بھی بات کی کہ ایک یونیورسل نمبر ہونا چاہیے اور وہ انٹر لنک ہونا چاہیے تمام ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اس میں چاہے موٹر وے ہو، چاہے آپ کی ہائی وے پولیس ہو، چاہے آپ کی پنجاب پولیس ہو، چاہے کسی اور صوبے کی پولیس ہو، ان تمام کو انٹر لنک، کیونکہ اب جو موٹر ویز ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پنجاب کے اندر نہیں ہے، وہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہیں، وہ کراچی کے اندر یعنی سندھ کے اندر بھی ہیں، وہ بلوچستان کے اندر بھی ہے۔ تو ان کو ایک یونیورسل سا نمبر ہونا چاہیے، اور جس کے متعلقہ وہ کام ہو اس کو وہ کال ٹرانسفر ہو جانی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے اپنے بچوں کی۔ اور تیسری بات جو ہے وہ لا سے اویئرنیس، کہ لا جب بھی کوئی اس طرح کا ایشو ہو جاتا ہے تو لوگ ڈرنے کی بجائے لوگ چیزوں کو فیس کرنا سیکھیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ چیزوں کو فیس کریں۔ ہمارے اصل میں جب بھی کسی کریمنل کو بڑھاوا دیا جاتا ہے وہ ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ کمزوریاں کیسے ہوتی ہیں کہ یہ یہاں پہ انسیڈنٹ ہوا، یہاں پہ یہ کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے۔ یہاں کل میں ٹی وی کے اوپر سن رہا تھا تو اس گاؤں کے بارے میں، وہ جو اس کا قریبی گاؤں ہے، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ اس جنگل کے اندر اکثر کرائم ہوتا رہتا ہے۔ تو جب اکثر کرائم ہوتا رہتا ہے تو پولیس کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے، جو پولیس کو اس کی رسپانسبلٹیز ہے وہ پوری کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی کریمنل کو سزا نہیں دیتے تو دوسرے لفظوں میں آپ اس کریمنل کو بڑھاوا دیتے ہو،
اور اگر ایک فار ایگزامپل آدمی جو ہے وہ پولیس کا آفیسر لگا ہوا ہے اور کسی تھانے کا انچارج ہے اور وہ کرمنلز کو نہیں پکڑ سکتا یا اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے یا وہ اس پہ ایک اسٹرانگ سٹینڈ نہیں لے سکتا تو وہ نوکری نہ کرے. وہ ضروری ہے میں تو آگے بھی وہ ایک جاب کے لیے سوٹیبل ہی نہیں ہے تو اس کو وہ اس پہ ضرور وہ جاب کرنی ہے, وہ اس کے علاوہ کوئی اور جاب کرے. ایک آدمی میں اتنی اخلاقی جرت ہی نہیں ہے یا ایک بندے کو پیسے کی ضرورت ہے یا ایک بندے کی ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں تو وہ کام کرے جو وہ کر سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ اس نے پولیس کی جاب کے ساتھ ہی چمڑے رہنا ہے اور پولیس کی جاب کے ساتھ ہی اس نے نہ کام کرنا ہے اور نہ اس نے آگے کوئی اس طرح کا پرفارم کر کے دینا ہے. اگر آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ڈپارٹمنٹ میں رہے, اگر آپ پرفارم نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں. اب وہ رات کو فون جب اس خاتون کو گیا, خاتون کا جب فون پولیس والوں کو گیا, اب ظاہر بات ہے رات کے تھا وقت اور وہ بھی موصوف جو ہوں گے نا وہ جو ڈیوٹی پہ وہ بھی ریسٹ کر رہے ہوں گے. پھر ریسٹ کرنے کے لیے تمہارا گھر موجود ہے. مائی ڈیئر جی, پولیس والوں کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ابھی ان کی شفٹیں کتنی ہوتی ہے. پہلے ان کی شفٹیں جو ہوتی تھی نا وہ کسی زمانے میں تو دن رات ان کو انگیج کیے رکھتے تھے. پھر ان کی شفٹیں جو ہوتی ہیں نا وہ 3 حصوں میں تقسیم کر دی گئی, جو 8 گھنٹوں کی صرف ڈیوٹی تھی. لیکن یہ کرتے جو ان پولیس والوں میں سب سے بڑی خباثت ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے نا, وہ 2-3 دن کے لیے ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے. بھائی ایک بندہ جو ہے اس کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے اور وہ اپنے ضلعوں کے اندر لگے ہوتے ہیں. وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد اپنے گھر جائے, یا 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد اپنے گھر آئے. دوسری شفٹ میں دوسرا بندہ آئے گا, وہ بندہ فریش ہوگا, یا فریش ہوگا تو اس کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہوگی. چلیں پاکستانی سوسائٹی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر چلیں جی مسائل ہیں جی, کبھی مرنا ہو گیا, کبھی کوئی شادی ہو گئی, چلو ایک آدھے دن کے لیے یا 2 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ہفتے میں آپ 3 دن آئیں اور 3 دن آپ چھٹی کرتے رہے. گھروں پہ آپ نے کیا کرنی ہوتی ہے؟ مجھے تو پاکستانی سوسائٹی کی کوئی سمجھ ہی نہیں آتی گھروں پہ انہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو آپ کے ڈیوٹی آورز ہیں ان میں آئیں. اور آج کل پاکستان میں موٹر سائیکل بہت سستا ہے, اپنے موٹر سائیکل لیں اور ادھر آئیں اور کام کریں, اور کام کر کے نا جب آپ کی آورز ختم ہو جائیں تو اپنے گھروں کو جائیں. یہ ضروری تو نہیں ہے آپ 3 دن آئیں اور 3 دن نہ آئیں. جب 3 دن آپ آتے ہیں تو اس میں سے کام تو آپ یہی کرتے ہیں جو 8-10 گھنٹے, اس کے بعد تو آپ لوگ سارے ریسٹ کرتے رہتے ہیں. تو وہ ریسٹ کرنے کے تو پاکستان گورنمنٹ آپ کو پیسہ نہیں دیتی, پاکستان گورنمنٹ آپ کو پیسہ دیتی ہے کام کرنے کا. تو اپنے ڈیوٹی آورس میں آئیں, اپنے ڈیوٹی آورس میں جائیں واپس اپنے. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ وہ جب ایک تھکا ہوا پولیس آفیسر ہے وہ رات کو بس بیٹھا ہوا ہے اور وہ جب کال آئی ہوگی تو اس نے بس آگے پیچھے اس کال کو کر دیا. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور یہ اس طرح کے پرابلمس جب ہوں گے تو پھر سوسائٹی کے اندر اس کے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. تھینک یو جی, اللہ حافظ.